وزیر اعظم شہباز شریف نے گوادر پورٹ کے خلاف محاذرائی کو پاکستان دشمنی قرار دے دیا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ گوادر ایئرپورٹ کا فعال ہونا خوشائند ہے۔ اس منصوبے پر چین نے $230 ملین کی سرمایہ کاری کی ہے۔ گوادر پورٹ کو ناکام بنانے کے لیے قتل و غارت گری اور محاذرائی ملک دشمنی کے سوا کچھ نہیں۔ فتنہ خوارج کے خلاف کاوشیں جاری ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے جواب میں جوان ہمارے مستقبل اور امن کے لیے عظیم قربانیاں دے رہے ہیں۔ پوری قوم کو ان قربانیوں پر احسان مند ہونا چاہیے۔ غزہ میں 15 ماہ بعد جنگ بندی خوشائند ہے۔ ورلڈ بینک پاکستان کو آئندہ 10 سال میں $20 ارب قرض دے گا۔ یہ رقم ماحولیات اور ترقیاتی منصوبوں پر خرچ ہوگی۔ جوڈیشل کمیشن کے مطالبے پر تحریک انصاف کو کیا جواب دینا ہے؟ حکومتی کمیٹی کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکی۔ منگل کے اجلاس میں ایک سب کمیٹی بنا دی گئی جو مطالبات کا جواب تیار کرے گی۔ نون لیگی رہنما رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ آئندہ اجلاس میں مطالبات کا جواب دیں گے۔ حکومتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی نے کہا کہ اجلاس میں سر حاصل گفتگو ہوئی، اگلے اجلاس کا وقت آنے پر پی ٹی آئی کو جواب دیں گے۔ تحریک انصاف نے واضح کر رکھا ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن نہ بنایا گیا تو مذاکرات کا چوتھا دور نہیں ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ عدالتوں میں کیسز ہونے کے باوجود جوڈیشل کمیشن بنایا جا سکتا ہے۔ بھارت میں ممبئی اور گجرات فسادات پر بھی کمیشن بنایا گیا۔ اگر دونوں مطالبات سے ایک بھی نہ مانا گیا تو مذاکراتی عمل آگے نہیں چلے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی عوام کی ایک چوائس ہے۔ بانی پی ٹی آئی سمیت تحریک انصاف کسی بھی بیرونی مدد کی طلبگار نہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن احتجاج بھی کرتی ہے۔ ایجنڈا پورا کرنا، کورم پورا کرنا، ایجنڈا چلانا، قانون سازی کرنا حکومت کی صوابدید ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا احتجاج، نعرے، او کی آوازیں، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اجلاس میں شرکت، شور شرابے میں ایوان کی کارروائی جاری رہی۔ حکومتی بینچز نے 6 ایجنڈا آئٹمز نمٹا دیے۔ اسلام آباد میں بین الاقوامی یونیورسٹی برائے جدید علوم، صحت اور ٹیکنالوجیز بل اور میرٹ پر آئے مستحق طلبہ کے لیے 10% کوٹے کی ترمیم بھی منظور۔ مرد اور خواتین ووٹرز کے درمیان مسلسل پائے جانے والے صنفی فرق پر توجہ دلاؤ نوٹس۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ الیکشن کمیشن فرق دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صنفی فرق ختم ہوتے ہوتے اب 7% رہ گیا ہے۔ پنجاب دریائے سندھ سے ایک بوند اضافی لیے بغیر اپنے حصے کے پانی پر نہریں بنا رہا ہے۔ مخالفین کو اعتراض کس بات پر ہے؟ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کا سینٹ میں خطاب، کہا پانی کی تقسیم 1991 کے معاہدے کے اندر ہے تو یہ جرم نہیں۔ شیری رحمان نے کہا کہ منصوبے سے سندھ کی زمینیں بنجر ہو جائیں گی۔ پانی کی تقسیم پہلے ہی 1991 کے معاہدے کے تحت نہیں ہو رہی، معاملہ کمیٹی کے سپرد کیا جائے۔ وزیر آبی وسائل ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ پانی کی تقسیم پر شک ہے تو ڈیجیٹل میٹرز لگوا لیے جائیں، سب پتہ چل جائے گا کس کو کتنا پانی جا رہا ہے۔ جہاں محسوس ہو فیصلہ حکومت کے خلاف آ سکتا ہے تو کیس ہی بینچ سے واپس لے لیا جائے۔ ایک کیس سننے سے کیوں اتنی پریشانی ہو گئی کہ بینچ سے کیس ہی منتقل کر دیا؟ اگر ججز کمیٹی چلتے ہوئے کیس بینچ سے واپس لے گی تو عدلیہ کی آزادی کا ہی خاتمہ ہو جائے گا۔ عدالتی حکم کے باوجود کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور کے ریمارکس۔ عدالت نے رجسٹرار سپریم کورٹ سے سوال کیا کہ عدالتی حکم کے باوجود کیس کیوں مقرر نہیں ہوا؟ رجسٹرار نے جواب دیا کہ بینچ کے اختیارات سے متعلق کیس آئینی بینچ کا تھا، غلطی سے ریگولر بینچ میں لگ گیا تھا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ججز کمیٹی بینچ سے کیس واپس لے سکتی ہے۔ جسٹس منصور نے کہا کہ یہ کیس آپ سے رہ گیا اور ہمارے سامنے لگ گیا، آخر اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی منصوبہ ڈیزائن کیا ہوتا ہے۔ سماعت کے دوران رجسٹرار سپریم کورٹ کا یہ موقف بھی غلط ثابت ہوا کہ انہوں نے ججز کمیٹی کو بھیجے گئے نوٹ میں غلطی کی نشاندہی کی تھی۔ سپریم کورٹ نے معاملے پر حامد خان اور منیر ملک کو عدالتی معاون مقرر کر دیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی عدالتی حکم کے خلاف نہیں جا سکتی، کیس مقرر نہ کرنا عدالتی حکم کو نہ ماننے کے مترادف ہے۔
जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को खत। अदालती इख्तियारात से मुताल्लिक केस सुनने वाले बेंच के अरकान ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस को वाज़ेह हिदायत जारी की थी कि केस 20 जनवरी को दिन 1 बजे मुकर्रर किया जाए। अदालती हुक्म की तामील न करना कमेटी की नाकामी है, जिससे सुप्रीम कोर्ट की सालमियत मजरूह हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ये केस अदालती हुक्म से मुकर्रर कर चुके थे, इसलिए इस मामले पर उनकी कमेटी में शिरकत ज़रूरी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास को OSD बना दिया गया। एडिशनल रजिस्ट्रार एडमिन के ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिए गए। एलामिया के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास संगीन गलती के मरतकब हुए। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया। रजिस्ट्रार ने यकीन दहानी करवाए कि मुअज़्ज़ज़ बेंच के सामने मुकदमात डी लिस्ट करने में कोई बदनीयती शामिल नहीं थी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के 2 बैंकों से $1 अरब कर्ज़ के मुआहदे के लिए तैयार है। कर्ज़ की रकम 6 से 7% शरह सूद पर मिलेगी। मईशत की कमज़ोरियाँ दूर करने का वक्त यही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के सालाना इजलास में शिरकत। आलमी शराकतकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। PTI इंटर पार्टी इलेक्शन केस में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त गुजारों के जवाब जमा कराने के लिए 2-3 हफ्ते तक की मोहलत मांग ली। कहा कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब दे दिया है, इस पर बहस करेंगे, दरख्वास्त गुजारों के जवाब जमा करा देंगे। मजीद समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अगली समाअत पर इलेक्शन कमीशन को जवाब देंगे। बानी रुकन PTI अकबर एस बाबर ने कहा कि PTI में इस वक्त घुसपैठियों और एलियंस का राज है। कानूनी इलेक्शन होने तक इनकी कोई हैसियत नहीं। बानी PTI से उनकी बहनों अलीमा खान और उज़्मा खानम की अडयाला जेल में मुलाकात। जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई मुलाकात 1 घंटा जारी रही। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील दायर करने पर बातचीत। बानी PTI से उनके वकील फैसल चौधरी और दीगर ने भी मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने कहा कि बानी ने कहा कि 26वीं तरमीम ने अदलिया का हुलिया बिगाड़ दिया है, इससे साफ शफाफ इंसाफ का निज़ाम तबाह हो जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मवाजना दूसरे सूबों की पुलिस से ना किया जाए। कच्चे के डाकुओं और सुपर पावर को शिकस्त देने वालों से लड़ने में फ़र्क होता है। KP पुलिस सुपर पावर को शिकस्त देने वालों के खिलाफ कामयाब हुई है। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के दौरे में बख्तरबंद देखकर अपोजिशन दौर के दिन याद आ गए। कहा यह तो वही बख्तरबंद है जिस पर उन्हें बिठाकर पंजाब छोड़ा गया था। वज़ीर आला ने ज़ेरे तरबियत अहलकारों को निशानेबाजी का चैलेंज भी दिया। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं की मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने बहरान को बढ़ाने में कंधा इस्तेमाल किया। अपोजिशन जमातें एक बड़ा एजेंडा बनाकर मुल्क के बहरानों से निकालेंगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालात संगीन हो चुके, हम सब का एजेंडा है कि मुल्क में आइन की बहाली हो। असद कैसर ने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम ने आइन को तबाह कर दिया, पूरी कौम अपने आइनी हकूक़ के लिए खड़ी हो जाए। लोअर कुरम के इलाके बगन और मज़ाफ़ात में शरपसंदों के खिलाफ तीसरे रोज़ भी कार्रवाइयाँ जारी रहीं। हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल। बगन जाने वाले रास्तों पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते तैनात। असलहा जमा कराने से मुतालिक इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऐलानात। डिप्टी कमिश्नर गौहर जमान के मुताबिक कुरम से अभी तक कोई मुतासरीन कैंपों में नहीं आए। कुरम से आए 20 के करीब ख़ानदान रिश्तेदारों के पास चले गए हैं। टल एंट्री पॉइंट पर अमला मौजूद है। तमाम महकमे अलर्ट हैं।
امن معاہدے کے باوجود ٹل پارا چنار مرکزی شاہراہ کھلی، نہ ہی غذائی اشیاء جیسی بنیادی ضروریات کی فراہمی بحال ہو سکی۔ 21 نومبر کو پشاور سے پارا چنار جانے والے قافلے پر حملے میں بچوں، عورتوں سمیت 50 افراد کے قتل نے کشیدگی کو عروج پر پہنچا دیا۔ علاقہ مائدین افغانستان سے جڑی کرم کی طویل سرحد کو بے امنی کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں فریقین کو ماضی کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ 21 نومبر 2024 کو بگن میں قافلے پر حملے کے بعد ہنگامہ آرائی میں جلائے جانے والے 400 دکانوں اور سینکڑوں گھروں کے متاثرین نقصانات کے ازالے کے منتظر۔ مطالبات کی منظوری اور مالی امداد کے لیے مندوری میں ٹل پارا چنار شاہراہ پر دھرنا جاری۔ جرگہ ارکان کہتے ہیں کہ بلا امتیاز کارروائی ہی مسئلے کا حل ہے۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبے کا آغاز نہ ہونے پر پیپلز پارٹی کا سینٹ میں احتجاج۔ سینیٹر شہادت ابان نے کہا کہ حکومت پیپلز پارٹی کی وجہ سے کھڑی ہے، وزیر کو ادراک ہونا چاہیے۔ محمد اسلم ابڑو نے کہا کہ پنجاب میں موٹر وے کا جال بچ گیا، سندھ کی پہلی موٹر وے اب تک نہ بن سکی۔ وفاقی وزیر مواصلات علیم خان نے جواب دیا، 2025 میں سکھر حیدرآباد موٹر وے شروع کرنے کا وعدہ کیا۔ کہا کہ اب M6 موٹر وے سکھر سے حیدرآباد نہیں بلکہ کراچی تک جائے گی۔ سوال کیا، پچھلی 4 حکومتوں میں پیپلز پارٹی بھی 5 سال اقتدار میں رہی، انہوں نے اپنے دور حکومت میں M6 پر کام کیوں نہ کیا؟ وہ اپنے 5 سال کا حساب دیں۔ کراچی کے علاقے گارڈن سے لاپتہ 2 بچوں کا 6 روز بعد بھی سراغ نہ مل سکا۔ پولیس کا مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن، CCTV ویڈیو کی مدد سے تفتیش جاری۔ منظر عام پر آئی ویڈیو میں خاتون اور مرد کو بچوں کو لے جاتے دیکھا گیا۔ فرنٹیئر کالونی کا 10 سال کا ایان بھی 17 جنوری سے لاپتہ۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال سے 15 سال کی لڑکی کا مبینہ اغوا۔ FIR میں اہل خانہ کا کہنا ہے کہ لڑکی 17 جنوری کی رات کو لاپتہ ہوئی تھی۔ سانگھڑ میں کھیتوں سے خاتون کی ٹکڑوں میں لاش ملنے کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کی مبینہ غفلت سے قتل میں ملوث شوہر اور بھائی سمیت دیگر ملزمان فرار۔ پولیس کے مطابق خاتون کے لاپتہ ہونے پر ملزم کو بیان لے کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ بعد میں ہونے والی تفتیش میں معلوم ہوا کہ خاتون کے قتل میں بھائی، شوہر، دیور اور چچا سمیت 7 افراد شامل ہیں۔ لاہور میں GC یونیورسٹی کی طالبہ کے ساتھ مبینہ اجتماعی زیادتی، متاثرہ طالبہ کی مدعیت میں گینگ ریپ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ FIR کے مطابق ملزم نے سوشل میڈیا پر دوستی کی، شادی کے بہانے 2 ساتھیوں کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ملزم اور اس کے 2 ساتھیوں نے زیادتی کی ویڈیو بھی بنائی۔ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث افغان شہری کو جوب میں ہلاک کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق 11 جنوری کو ہلاک کیا گیا افغان شہری محمد خان احمد خیل صوبہ پکتیکا کا رہائشی تھا۔ اس کی میت 20 جنوری کو افغان عبوری حکومت کے حوالے کی گئی۔ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما امیر حیدر خان ہوتی نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے مذاکرات کے نام پر دہشت گردوں کو دوبارہ پختونوں پر مسلط کر دیا۔ کرم میں آگ لگی ہوئی تھی لیکن وزیر اعلیٰ کرم جانے کے بجائے اسلام آباد چلے گئے۔ حکومت کا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جمعے کو بلانے کا فیصلہ، وزیر اعظم نے ایڈوائس صدر مملکت کو بھجوا دی۔ ذرائع کے مطابق مشترکہ اجلاس میں متعدد قوانین منظور کرائے جائیں گے۔ حکومت نے اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو اسلام آباد میں قیام کی ہدایت کر دی۔ سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ پروپیگنڈے میں PTI کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ بانی PTI کا ملٹری ٹرائل ہوا تو حیران کن نہیں ہوگا۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ نواز شریف نے نون لیگ میں شمولیت کی دعوت دی تو وہ معذرت کر لیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کے بعد کیپٹل ون ایرینا کی خصوصی تقریب میں بھی شرکت۔ محسن نقوی کو خصوصی پروٹوکول میں کیپٹل ون ایرینا ہال میں لایا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی پہلی نشست میں بیٹھے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب سنا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے تقریب میں موجود امریکی سینیٹرز اور ممبرز کانگریس سے ملاقات کی۔ واشنگٹن میں خصوصی عشائیے میں شرکت، امریکی سینیٹرز، ممبرز کانگریس اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں، امریکی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔
امریکہ پیرس معاہدے سے باہر، کیپٹل ہل حملے میں ملوث 1500 افراد کو عام معافی، ٹک ٹاک کے خلاف کارروائی موخر۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار سنبھالتے ہی بائیڈن کے احکامات منسوخ کرنے کے لیے 78 ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر دیے۔ بائیڈن کا 2030 تک الیکٹرک کاروں کی فروخت کا ہدف 50% کرنے اور مصنوعی ذہانت پالیسی سے متعلق بائیڈن کا ایگزیکٹو آرڈر بھی منسوخ۔ اظہار رائے کی آزادی کے ایگزیکٹو آرڈر پر بھی دستخط، بولے حیران ہوں کہ بائیڈن نے اپنی پوری فیملی کو معافی دے دی۔ عالمی ادارہ صحت کے سب سے بڑے ڈونر امریکہ کا عالمی ادارہ صحت سے دستبرداری کا اعلان، صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ WHO پر کورونا وبا اور دیگر عالمی صحت کے مسائل پر نمٹنے میں ناکامی کا الزام لگا دیا۔ عالمی ادارہ صحت نے ہم سے پیسہ گھسیٹا، ہر کوئی یہی کرتا ہے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ یورپی یونین اور عالمی ادارہ صحت کا افسوس کا اظہار، امریکہ سے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست۔ عالمی ادارہ صحت نے شراکت داری برقرار رکھنے کے لیے تعمیری بات چیت کی امید ظاہر کر دی۔ WHO کی مجموعی مالی امداد کا 18% حصہ امریکہ دیتا ہے۔ ادارے کا 2024 اور 25 کا حالیہ 2 سالہ بجٹ 6 ارب 80 کروڑ ڈالر ہے۔ غزہ میں حملے رکتے ہی اسرائیل کا مقبوضہ مغربی کنارے میں فوجی آپریشن، جنین شہر میں فائرنگ، 9 فلسطینی شہید، 40 زخمی۔ اسرائیلی آباد کاروں کے بھی مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی املاک پر حملے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ جنین کو عسکریت پسندوں کی نئی آماج گاہ نہیں بننے دیں گے۔ حماس رہنما ظہیر جبارین نے کہا کہ غزہ کی طرح مقبوضہ کنارے میں بھی نیتن یاہو کو شکست دیں گے۔ غزہ میں اسرائیل حماس جنگ بندی کے تیسرے روز بھی بے گھر فلسطینیوں کی تباہال گھروں میں واپسی، امدادی سامان اور ایندھن کی ٹرکوں کی آمد جاری۔ اسرائیلی بمباری سے تباہ عمارتوں کے ملبے سے مزید 72 لاشیں برآمد۔ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے روکنے میں ناکامی پر اسرائیلی آرمی چیف نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے آنے سے سعودی عرب اسرائیل ایران تنازع میں فرق نہیں دیکھ رہا۔ ڈیورس میں عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران اسرائیل جنگ یا خطے میں کوئی بھی جنگ ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ صدر ٹرمپ واضح کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی تنازع کے حق میں نہیں ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستانی اسکواڈ کو حتمی شکل دینے کے لیے مشاورت جاری، سائم ایوب کی فٹنس پر سوالیہ نشان برقرار، ٹیم میں فخر زمان کی شمولیت یقینی، امام الحق اور حسیب اللہ کے ناموں پر غور، عبداللہ شفیق اور عثمان خان کے ڈراپ ہونے کا امکان۔ اسکواڈ میں طیب طاہر، محمد حسنین، ابرار احمد اور سفیان مقیم بھی شامل ہوں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے منتخب ٹیم ICC ایونٹ سے قبل 3 ملکی سیریز بھی کھیلے گی۔ سہ فریقی کا پہلا میچ 8 فروری کو ہوگا۔ اور دل کا رشتہ ایپ نے انگلینڈ کے ضیاء الرحمان کی جڑواں بیٹیوں کا میچ بھی کراچی کے 2 سگے بھائیوں کے ساتھ بنا دیا۔ ضیاء الرحمان نے پاکستانی رشتوں کے لیے اپنی بیٹیوں کے پروفائل جب دل کا رشتہ ایپ پر بنائے تو جلد ہی کراچی کے عظیم صدیقی کے بیٹوں سے نہ صرف میچ بن گیا بلکہ دونوں خاندانوں کی باہمی رضامندی سے شادیاں بھی طے ہو گئیں۔